ایک بار کی بات ہے، ایک گاؤں میں چڑیل کا سایہ تھا۔ وہ روز رات کو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر بولا کرتی تھی، گھر پہ کوئی ہے؟ گھر پہ کوئی ہے؟ کوئی ہے گھر پہ؟ دروازہ کھولو۔ جب کوئی گاؤں والا دروازہ کھولتا تو وہ چڑیل اسے اٹھا کر لے جاتی۔ ارے مر گیا رے، مر گیا، ارے بچاؤ گاؤں والوں بچاؤ، ارے چھوڑ دے چڑیل کم بخت ماری، چھوڑ دے مجھے، ارے بچے کی جان لگی کیا، کم بخت چڑیل چھوڑو، بچاؤ گاؤں والوں بچاؤ۔ اگلے دن، ارے بھائیوں، اس چڑیل نے تو جینا دشوار کر دیا ہے۔ تبھی اریا کا بیٹا راجو بولتا ہے، پاپا میرے دماغ میں ایک ترکیب ہے، بتاؤں کیا؟ ارے تم ابھی چھوٹے ہو، تم چپ ہی رہو، جاؤ یہاں سے۔ پاپا میں چھوٹا ضرور ہوں پر عقل مند بھی ہوں، ارے ترکیب تو سن لو پہلے۔ کوئی بات نہیں اریا، اسے بولنے تو دو۔ انکل کیوں نہ ہم اپنے گھر کے باہر ایک شیشہ لگا دیں، چڑیل اپنی شکل اس میں دیکھ کر ڈر جائے گی اور بھاگ جائے گی۔ یہ کیا ترکیب ہے، میں نہیں مانتا اسے۔ تبھی پاس کھڑی ہریا کی پتنی کویتا بولتی ہے، حاجی اس کی ترکیب اتنی بھی بری نہیں، ایک بار ایسا کر کے دیکھتے ہیں۔ تم چپ کرو، جاؤ جا کر گھر کا کام کرو۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر سب گاؤں والے اپنے اپنے گھروں کے دروازوں پر شیشہ لگا دیتے ہیں۔ پھر آدھی رات ہوتے ہی چڑیل آتی ہے اور شیشے میں دیکھ کر بولتی ہے، ارے یہ کیا، تم کون ہو؟ یہ میرا علاقہ ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ لیکن شیشے میں اس کی شکل ہوتی ہے، اسی کی طرح ویسے ہی ہلتی ہے۔ یہ دیکھ کر چڑیل ڈر جاتی ہے، لگتا ہے گاؤں والوں نے اسے مجھ سے بچنے کے لیے بلایا ہے۔ اچھا چلو کسی اور کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں۔ پھر چڑیل ہریا کے گھر جاتی ہے۔ ہریا کے گھر شیشہ نہیں لگا ہوتا۔ یہاں وہ چڑیل نہیں ہے، اس کا ہی دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھتی ہوں، کیا گھر میں کوئی ہے؟ ارے یہ اتنی میٹھی آواز کس کی ہے؟ لگتا ہے کسی عورت کی لگتی ہے۔ اس کویتا سے تو میں دکھی ہو گیا، کیوں نہ تھوڑی مستی ہی کر لوں۔ ہاں میں گھر پہ ہوں نا میری رانی، ابھی آیا میری جان۔ یہ سوچ کر نشے میں دھت ہریا دروازہ کھولنے جاتا ہے۔ تبھی کویتا اور راجو اچانک وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ارے چور کلمہ ہی، میری رانی آئی ہے باہر۔ ارے پاپا رانی نہیں، چڑیل ہے چڑیل، ماں پکڑ کے رکھنا ان کو۔ لیکن کویتا اور راجو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے جانے نہیں دیتے۔ لگتا ہے اس گھر میں کوئی نہیں ہے، آج تو بھوکا سونا پڑے گا، لیکن میں کل آؤں گی، میں کل آؤں گی، میں کل پھر آؤں گی۔ پھر چڑیل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبھی ہریا لات مار کر کویتا کو گرا دیتا ہے۔ چھوڑ مجھے، میری رانی آئی تھی، تو نے مجھے جانے نہیں دیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ نشے میں کویتا کو بہت مارتا پیٹتا ہے۔ راجو یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے، اسے بہت برا لگتا ہے۔ اگلے دن، ممی تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹا تم میری فکر مت کرو۔ ممی مجھے پاپا اچھے نہیں لگتے، آپ کو کتنا مارتے ہیں۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے پاپا ہیں، جاؤ تم جا کر کھیلو۔ کویتا جا کر دروازے پر شیشہ لگا دیتی ہے۔ شیشہ لگنے کے کارن چڑیل کسی کے گھر بھی شکار نہیں کر پاتی۔ اس گاؤں میں اتنی چڑیل کہاں سے آ گئی؟ میں اتنے دنوں سے بھوکی ہوں، اب یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ان گاؤں والوں نے اپنے گھروں کے باہر ایک ایک چڑیل کھڑی کر دی، لیکن کب تک بچو گے؟ میں پھر آؤں گی، میں کل پھر آؤں گی۔ پھر اگلی صبح سب گاؤں والے جمع ہوتے ہیں۔ ارے بھائیوں، یہ راجو نے تو بڑا اچھا سجھاؤ دیا، بچا لیا ہم سب کو، شاباش بیٹا۔ تھینک یو انکل، میں نے بولا تھا نا، میں چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہوں۔
हाँ ठीक है चलो घर जाके पढ़ो, जाओ यहाँ से। राजू को बुरा लगता है और वो घर चला जाता है। उधर चुड़ैल, मैं इस गुफा में बैठे बैठे ही ना मर जाऊं, किसको कहूँ। फिर रात हो जाती है। भूख के मारे वो गुफा से बाहर आ जाती है और गांव की तरफ चली जाती है। तभी राजू अपने कुत्ते को घर से बाहर घुमाते हुए घर से थोड़ा दूर आ जाता है। टॉमी, चलो घर चलो, रात हो गई है। चुड़ैल कभी भी आ सकती है। तभी टॉमी यहाँ वहाँ घूमता हुआ गुम जाता है। राजू उसे ढूंढता है। तभी चुड़ैल की नजर टॉमी पर पड़ती है। आज इस कुत्ते को खाकर ही काम चला लेती हूँ। फिर वो अपना हाथ आगे करती है और उस कुत्ते को खा लेती है।